بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر ایوب کیوں کہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام کس کی نسل سے ہیں اور آپ کس طرح بیماری میں مبتلا ہوئے؟ اس آزمائش کی گھڑی میں آپ علیہ السلام کا ساتھ کس کس نے دیا؟ اور جب آپ علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں اپنی بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی تو صحت یاب ہونے پر آپ علیہ السلام نے اس قسم کو کس طرح پورا فرمایا؟ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کا مکمل واقعہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا جائے گا۔ دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے جو کہ صبر کے معاملے میں بہت مشہور پیغمبر گزرے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں صبر کر کے کائنات والوں کے لیے ایک بہت بڑی مثال ثابت ہوئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے جن کا نام اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے جتنے بھی انبیاء کرام زمین پر بھیجے وہ سب کے سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ صرف ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ایسے نبی تھے جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ چنانچہ بنی اسرائیل وقت گزرنے کے ساتھ کئی قبیلوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام بھی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے پیدا ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور یقیناً ہم نے ویسے ہی آپ پر وحی کی ہے جیسے کہ تم سے پہلے نوح اور بعد میں آنے والے نبیوں پر کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو قوم سوران کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ یہ قوم ملک شام میں رہائش پذیر تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ مالدار تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ کے پاس بے شمار مویشی اور زرعی زمین تھی اور آپ کے لاتعداد نوکر بھی تھے، اور آپ ایک بہت بڑے تاجر بھی تھے جو کہ دور دور تک جانے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اولاد جیسی عظیم نعمت بھی کثیر تعداد میں عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں عطا فرمائی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو زمین پر بے شمار نعمتیں عطا کی ہوئی تھیں۔ آپ علیہ السلام بہت ہی پرہیزگار اور عبادت گزار تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آزمانا چاہا تاکہ آپ علیہ السلام آنے والوں کے لیے ایک صبر کی مثال بن جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش شروع ہوئی تو آپ علیہ السلام کی فصلیں تباہ و برباد ہو گئیں اور آپ علیہ السلام کے تمام مویشی بھی مر گئے، اور اسی دوران آپ علیہ السلام کی ساری اولاد بھی آزمائش کے زمرے میں آتے ہوئے فوت ہو گئی۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ سب شیطان کی وجہ سے ہوا تھا جو کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی عبادت اور شکر گزاری سے حسد کرتا تھا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اگر حضرت ایوب علیہ السلام سے یہ سارا مال و دولت اور آرائش چھین جائے تو تیری شکر گزاری اور عبادت کو چھوڑ دے گا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابلیس ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری اولاد فوت ہو گئی تو آپ علیہ السلام بہت غمگین رہنے لگے، اور یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی، اور ساتھ میں تمام مال و مویشی بھی ختم ہو گئے۔ لیکن یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا ابھی آغاز تھا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام ایک شدید قسم کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، اور یہ بیماری اس قدر بڑھ گئی کہ آپ علیہ السلام میں اٹھنے کی طاقت بھی نہ رہی، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا گوشت اس بیماری کی وجہ سے گرنے لگا، اور آپ علیہ السلام کی بیماری انتہا تک پہنچ گئی، اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ علیہ السلام کے ساتھی اور آپ علیہ السلام کے رشتہ دار بھی آپ علیہ السلام کو چھوڑ گئے، کیونکہ وہ اس بات سے خوفزدہ تھے کہ کہیں ایوب علیہ السلام کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے۔ ان کے خیال کے مطابق یہ ایک ایسی بیماری نہ ہو جو کہ ملنے سے لگ جاتی ہے۔ چنانچہ صرف آپ کی بیوی ہی بچ گئی جس نے آپ علیہ السلام کا ساتھ نبھایا۔ آپ کی بیوی بہت ہی نیک
اور فرما بردار تھی۔ آپ کی بیوی نے آپ علیہ السلام کا بہت خیال رکھا، وہی آپ علیہ السلام کو سنبھالتی تھی۔ پھر ایک ایسا وقت آ گیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی ساری جمع پونجی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی بیوی نے اجرت پر لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا تاکہ کچھ کما کر اپنے خامند اور خود پر خرچ کیا جا سکے۔ یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام پر 12 برس رہی تھی، مگر آپ علیہ السلام نے ان حالات میں کبھی بھی صبر کا دامن نہ چھوڑا اور کسی سے بھی شکوہ و شکایت نہ کی، یہاں تک کہ اپنی زندگی کے ہم سفر اپنی زوجہ سے بھی کوئی شکوہ نہ کیا۔ ایک دن آپ کی بیوی آپ علیہ السلام سے فرمانے لگیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں، اگر آپ اللہ کے حضور دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا یاب کر دیں گے۔ مگر آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی کی بات کو درگزر کر کے دعا نہ فرمائی، بلکہ آپ علیہ السلام اللہ کی رضا میں خوش رہے۔ بلکہ آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے ساری زندگی مال و دولت اور آرائش میں گزاری ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنگی آئی ہے تو یہ بھی ہمیں خوشی سے قبول کرنی چاہیے، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی آزمائش ہے۔ آپ علیہ السلام کے اس جواب پر آپ علیہ السلام کی بیوی مایوس ہو گئی اور کہنے لگیں کہ یہ آزمائش کب ختم ہوگی، کیونکہ اس بات میں اللہ تعالیٰ کی ناشکری تھی۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام یہ سن کر ناراض ہو گئے اور انہوں نے اللہ کے نام کی قسم کھائی کہ اگر میں صحت یاب ہو گیا تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ دوسری طرف وہاں کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کی بیوی کو کام پر رکھنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے شوہر کی بیماری کہیں ہمیں بھی نہ لگ جائے۔ اس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے گھریلو حالات اور بھی نازک ہو گئے۔ چنانچہ اس وقت آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور کچھ اس طرح فریاد کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، میں آزمائش میں ہوں اور تو رحیم ہے۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کیجیے جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے واضح دعا نہ مانگی تھی، یہ نہ کہا تھا کہ مجھے تندرستی یا مال و دولت عطا فرما۔ گویا حضرت ایوب علیہ السلام نے اس بیماری اور مصیبت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں فرمایا بلکہ اسے شیطان کی طرف منسوب فرمایا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو اس وقت قبول فرما لیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اس سے پہلے بھی کئی نازک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، مگر آپ علیہ السلام نے دعا نہ کی اور صبر و استقامت کا مظاہرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ چنانچہ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ علماء کرام کے مطابق جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پانی سے اپنے جسم کو دھویا تو ان کی بیماری بالکل ختم ہو گئی، اور جب آپ علیہ السلام نے پانی پیا تو آپ علیہ السلام کی اندرونی بیماری بھی ختم ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام پھر سے دوبارہ صحت مند اور خوبصورت ہو گئے، بالکل ویسے ہی جوان ہو گئے جیسے پہلے کی طرح تھے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی بیوی صاحبہ کام کے لیے باہر گئی ہوئی تھی۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی گھر واپس آئیں تو وہ آپ کو پہچان نہ سکیں، بلکہ آپ علیہ السلام سے پوچھنے لگیں کہ یہاں پر اللہ کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام یعنی میرے شوہر جو کہ بیماری میں مبتلا تھے، جو کہ اب یہاں موجود نہیں ہیں، کیا آپ نے ان کو کہیں دیکھا ہے؟ اور کہنے لگیں کہ میرا رب گواہ ہے کہ میرے شوہر جوانی میں بالکل آپ کی طرح ہی دکھتے تھے۔ تو اس پر حضرت ایوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ کیا آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے؟ تو آپ علیہ السلام کی بیوی نے فرمایا کہ نہیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں اللہ کا پیغمبر اور آپ کا شوہر ایوب ہی ہوں۔ تو آپ علیہ السلام کی بیوی یہ سن کر بہت خوش ہوئیں اور کہنے لگیں کہ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے آپ کی بیماری کو ختم کر کے آپ کو دوبارہ صحت یاب فرما دیا ہے، اور اللہ نے ہمیں اپنی آزمائش میں کامیاب فرمایا ہے۔
چونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ بھی اس آزمائش میں شامل تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی بیوی کو بھی دوبارہ جوانی عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دوبارہ مال و دولت اور تمام آرائشیں عطا فرمائیں جو کہ پہلے سے بھی زیادہ تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 26 بیٹیاں اور بیٹے عطا فرمائے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق 26 بیٹوں کے علاوہ بیٹیاں تھیں۔ امام بخاری، امام احمد اور دیگر محدثین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے تو ان پر ٹڈیوں کی موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ یہ ٹڈیاں اصل میں سونے کی ٹڈیاں تھیں جو کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کو اٹھا کر ایک کپڑے میں لپیٹ لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایوب، کیا ہم نے تمہیں مالدار نہیں بنا دیا؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں بالکل۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کے صبر کے بدلے پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں، یعنی ان کو مال و دولت، مویشی اور اہل و عیال عطا فرما دیے۔ اب جو حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں اپنی بیوی کو سزا دینے کی قسم کھائی تھی، اس کے بارے میں آپ علیہ السلام پریشان تھے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی بیوی پر نرمی فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اپنے ہاتھ میں باریک تنکوں کی ایک جھاڑو پکڑو جس میں 100 تنکے ہوں، جھاڑو سے اسے مار اور قسم کے خلاف نہ کر۔ یعنی حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں اپنی بیوی کو 100 کوڑے مارنے کی جو قسم کھائی تھی، اس کو پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہ تدبیر سمجھائی تھی کہ 100 تنکوں کا ایک جھاڑو لو اور اپنی بیوی کو مارو، جس سے تمہاری قسم پوری ہو جائے گی اور آپ کی بیوی کو بھی کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت 83 اور 84 میں فرماتے ہیں، ایوب کو اس حالت میں یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے ان کی دعا سن لی اور جو بھی انہیں دکھ تھا اسے دور کر دیا اور انہیں اہل و عیال عطا کر دیے، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اپنی مہربانی سے اور عطا فرمائے تاکہ سچے بندے کے لیے نصیحت کا سبب ہو۔ دوستو، ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔